اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا احسان جناب صدیق اکبر کا مجھ پر ہے کسی انسان کا مجھ پر احسان نہیں۔ آپ ان کے احسان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے کہ صدیق اکبر کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ فی صحبت ہی و مال ہی، آپ نے اپنی دوستی اور اپنے مال کے ذریعے میرے ساتھ بہت احسان کی ہے۔ اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ ما نفعنی مال احد قط، کہ مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا نفع ما نفعنی مال ابو بکر، جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ فبقا، تو جناب صدیق اکبر رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رونے لگے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے ابو بکر صدیق روتے کس بات پر ہو؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ کیا بات فرمائی ہے؟ میرے مال نے آپ کو نفع دیا ہے؟ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ مال کیا چیز ہے؟ میری جان بھی آپ کے لیے، میں اور میرا مال سب آپ کے لیے۔ اس روایت کو حدیث کو ان کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن ماجہ صفحہ نمبر 10، مسند احمد جلد 2 صفحہ 253، تاریخ ابن عساکر جلد 5 صفحہ 167، تاریخ بغداد جلد 12 صفحہ 135، کنز المال جلد 11 صفحہ 549، مشکل الاسار جلد 2 صفحہ 230 اور 231، مان الآثار جلد 7 صفحہ 158۔ ان تمام کتابوں میں یہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جتنا احسان صدیق اکبر کا مجھ پر ہے رضی اللہ عنہ، اور مال اور جان کے ساتھ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے دنیا میں کسی نے ایسی محبت نہیں کی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے، دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن خود رب کائنات ادا فرمائے۔ یعنی ان کی عظمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید میں ان کو اولو الفضل میں بیان فرمایا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل مِنْكُمْ، یہ اولو الفضل کہہ کے وسعہ اور گنجائش والے کہہ کے رب کائنات نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ کا ذکر کیا۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کب اتاری؟ جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے اعتراض کیا، تہمت لگا دی، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مستے، تو جو مستے لڑکا تھا نا خالہ کا بیٹا، وہ بھی شریک ہو گیا اس الزام میں، تہمت میں اس نے بھی بات کر دی۔ تو انہیں وہ اناج دیا کرتے تھے، جی خوراک دیا کرتے تھے، مال دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کے گھر کے خرچے کو آپ خود برداشت کیا کرتے تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انہوں نے یہ تہمت میں شرکت کی تو آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مستے کو کچھ نہیں دوں گا، یہ انہوں نے قسم کھا لی۔ جب قسم کھا لی ان کی خدمت کرنا چھوڑ دی، تو جب بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی بریت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور وسعت والے ہیں، قرابت والوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، یعنی یہ قسم نہ کھائیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ قسم کو توڑو، قسم کا کفارہ بھی دو، اور ساتھ یہ فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بتاؤ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ کریم تمہیں بخش دے؟ اب ایک عجیب ایسا کمال سوال ہوا ہے، اور ان سے سوال ہوا ہے جو پہلی بخشش کے چاہنے والے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے؟ اس کے حضور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا پھر سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
تمہیں بھی چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو۔ تو جناب صدیق اکبر پر جب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے ان کو آگاہی فرمائی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسٹیک کو خدا کے لیے معاف کرتا۔ اور پھر ان کا جو سلسلہ تھا نا روکا ہوا، وہ بدستور پھر جاری فرما دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور انہیں اولو الفضل والسعہ، یعنی وسعت والے اور فضیلت والے، یہ بیان فرمائے۔ حالانکہ ان سے بھی بڑھ کر امیر لوگ تھے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ تھے، ثابت بن قیس ہیں، بڑے امیر لوگ تھے، لیکن ان کی امیری کا رنگ کچھ اور تھا۔ یہ کچھ رکھ کے نہیں دیتے تھے، سب کچھ دے دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک دن جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر کہ لوگوں جہاد کے لیے جانا ہے تو مال بھی لاؤ اور خود بھی چلے آؤ، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ خیال کیا کہ آج میں کوشش کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کا جو سامان تھا وہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم کی بارگاہ میں گٹھڑ باندھ کے لے آئے۔ جب گٹھڑ باندھ کے لے آئے تو جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر ما ابقیتا لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جتنا لے آیا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں جناب صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی گٹھڑ باندھے ہوئے، انہوں نے بھی پیش کر دیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ما بقیت لأہلک، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تم کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گھر میں تھا وہ تو سب کچھ لے آیا ہوں، اب آپ نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہوں؟ اب بقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی آپ کے جملے پر دو مصرے لکھے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ دنیا ان کو یاد کرتی ہے، صحابہ ان کو یاد کرتے ہیں، اور کتنے اچھے اچھے کلمات کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ تشریف لائے، وہ اپنا پیسہ کیسے کیسے استعمال کرتے تھے جی؟ جب مدینہ شریف تشریف لائے تو ایک جگہ تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے،